حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسا نام جو تاریخ اسلام کی سب سے پر اسرار اور روحانی شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے۔ نہ قرآن میں ان کا نام آیا، نہ کسی نسب کا ذکر، مگر پھر بھی ہر بڑا عالم، ہر مفسر اور ہر ولی ان کے وجود کا قائل ہے۔ انہیں الخضر بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سبز ہونے والا۔ روایت ہے کہ جہاں حضرت خضر قدم رکھتے، وہاں مردہ زمین میں بھی زندگی امڑ آتی، سبزہ اگاتا، گویا ان کے وجود سے زندگی پھوٹتی تھی۔ یہی ان کی پہچان بن گئی، ایک ایسی روحانی طاقت جو کبھی نہیں مٹتی۔ قرآن کی سورہ الکہف آیت 65 سے 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک نیک بندے سے ہوتی ہے، اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ نیک بندہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے ضعید علماء کا ماننا ہے کہ حضرت خضر ایک نبی تھے، کیونکہ وہ بغیر مشورہ براہ راست اللہ کا حکم لے کر عمل کرتے تھے، اور یہ مقام صرف ایک نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ اکثر روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا، یعنی وہ پانی جسے نصیب ہو جائے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کیا وہ کوئی روحانی قوت تھے؟ کچھ صوفیاء کرام کا ماننا ہے کہ حضرت خضر قطب ہیں، یعنی وہ روحانی نظام کا مرکز جو آج بھی زمین پر چل پھر رہے ہیں، نیک بندوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، مگر کسی کو نظر نہیں آتے اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتے سوائے ان کے جنہیں اللہ منتخب کرے۔ زمانہ تھا ایک عظیم بادشاہ کا، ذوالقرنین۔ کچھ روایتوں میں انہیں سکندر اعظم بھی کہا گیا ہے، لیکن یہاں کہانی کچھ اور ہے، کچھ زیادہ پرسرار۔ ذوالقرنین کو بتایا گیا جس نے آب حیات پا لیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ سن کے ذوالقرنین نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور ایک شخص کو ساتھ لے کر نکلے، ایک ایسا شخص جو ان کا مشیر بھی تھا، ساتھی بھی، اور بعد میں روحانی رہنما بن کر سامنے آیا۔ جی ہاں، حضرت خضر۔ دونوں ایک اندھیرے اور سنسان علاقے میں داخل ہوئے۔ وہاں نہ وقت کا پتہ تھا، نہ سمت کا، نہ روشنی کا۔ دن گزرے، راتیں ہوئیں، اور ایک دن خاموشی سے اکیلے میں حضرت خضر کو وہ چشمہ مل گیا۔ نہ ذوالقرنین کو پتہ چلا، نہ کسی اور کو خبر ہوئی۔ حضرت خضر نے وہ آب حیات پیا، اور جیسے ہی پہلا قطرہ حلق سے اترا، ان کا جسم بدلنے لگا، لباس سبز ہو گیا، روح میں ایسی روشنی آ گئی جو آنکھوں سے نہیں، صرف دل سے دیکھی جا سکتی تھی، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کی حد سے باہر نکل گئے۔ بادشاہ ذوالقرنین اتنی طاقت کے باوجود آب حیات تک نہ پہنچ سکے۔ اسی دن سے حضرت خضر بن گئے غیب کے رازوں کے امین اور چھپے ہوئے علم کے نگہبان۔ ان کا وجود وقت سے آزاد ہو گیا۔ وہ نہ بوڑھے ہوئے، نہ فنا ہوئے، نہ تھکے۔ کہا جاتا ہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہ علم جو ظاہر میں نظر نہیں آتا، وہ انسانوں کو سکھاتے ہیں، مگر صرف انہیں جنہیں اللہ چنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان ایک خطبہ دیا۔ لوگوں کے دلوں کو چھو لینے والا بیان تھا۔ اسی وقت کسی نے پوچھا، یا موسیٰ، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں۔ لیکن اس جواب میں ایک بات بھول گئے، علم کا اصل منبع اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو متوجہ کیا، ایک میرا بندہ ہے جسے میں نے خاص علم عطا کیا ہے،
جو دو سمندروں کے سنگم پر رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اس عالم ربانی کی تلاش کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا، میں پیچھے نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں یا صدیوں چلتا رہوں۔ سورہ الکہف۔ ساتھ ایک نوجوان خادم تھے، یوشع بن نون۔ اللہ نے علامت بتائی، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، جہاں وہ زندہ ہو کر غائب ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ دونوں چلتے گئے یہاں تک کہ ایک مقام پر تھک کر سو گئے۔ وہاں مچھلی پانی میں زندہ ہو کر نکل گئی، مگر خادم بھول گیا بتانا۔ بعد میں یاد آیا تو حضرت موسیٰ واپس پلٹے اور اسی مقام پر حضرت خضر کو پایا، جو ایک خاص علم کے حامل ولی اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ آپ ان باتوں پر صبر نہیں کر سکتے جن کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں۔ مگر حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ اس سفر میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے ساتھ 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات بظاہر ظلم لگتے تھے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کا علم، حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ پہلا واقعہ، وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر پرسکون تھا، ہوا نرم چل رہی تھی۔ کشتی کے مالک غریب لوگ تھے، مگر نیک دل، مہمان نواز۔ انہوں نے کرایہ نہیں لیا، خوش دلی سے انہیں سیر کرائی۔ مگر اچانک حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیران رہ گئے، فوراً بول اٹھے، آپ نے کشتی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ یہ تو ان بیچارے لوگوں کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ حضرت خضر نے صرف اتنا کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ سوال نہیں کریں گے۔ لیکن کیا واقعی حضرت خضر نے ظلم کیا تھا؟ نہیں، حقیقت بعد میں کھلی۔ دوسرا واقعہ، راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، معصوم، ہنستا ہوا، مگر اچانک حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کانپ اٹھے، آپ نے ایک جان لی، وہ بھی بنا کسی جرم کے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر نے پھر وہی کہا، میں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ اب کی بار حضرت موسیٰ واقعی پریشان ہو گئے، مگر انہوں نے پھر سے وعدہ کیا کہ اب اگر کچھ پوچھا تو ساتھ نہ دیجیے گا۔ مگر ایک معصوم جان کیوں لی گئی؟ حقیقت بہت گہری تھی۔ تیسرا واقعہ، وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ سخت دل اور بخیل تھے۔ کسی نے کھانا نہ دیا، نہ مہمان نوازی کی۔ مگر تب حضرت خضر نے ایک گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیرت سے بولے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر نے فرمایا، بس اب ہمارا ساتھ ختم۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پہلی کشتی اس لیے توڑی گئی تاکہ ایک ظالم بادشاہ جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، اس کشتی کو دیکھ کر چھوڑ دے۔ غریبوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک وقتی تکلیف دی گئی۔ وہ بچہ مستقبل میں کافر بن کے اپنے ماں باپ کو بھی بغوت میں لے جاتا۔ اللہ نے ان نیک والدین کو اس فتنے سے پہلے ہی بچا لیا اور بعد میں انہیں بہتر اولاد عطا کی۔ گرنے والی دیوار، اس کے نیچے خزانہ چھپا تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر خزانے تک پہنچیں، اور یہ دیوار گرتی تو خزانہ ظالموں کے ہاتھ لگ جاتا۔ حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا کر فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ حضرت موسیٰ نے سچائی کو سمجھا اور خاموش ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ کچھ باتیں بظاہر بری لگتی ہیں، مگر ان کے پیچھے اللہ کی رحمت اور حکمت ہوتی ہے۔ انسان صرف ظاہری حالات دیکھتا ہے، مگر اللہ دلوں، نیتوں اور مستقبل تک کو جانتا ہے۔ ہر آزمائش، ہر تکلیف دراصل ایک چھپی ہوئی خیر ہوتی ہے۔ اور یوں
حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر مکمل ہوا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا اللہ اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی رکھتا ہے۔ مگر کیا یہ سفر یہیں ختم ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ حضرت خضر کا راز ابھی مکمل نہیں کھلا۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ علماء اور صوفی روایتوں کے مطابق حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ آج بھی زمین پر چلتے ہیں، کہیں صحرا میں کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کہیں طوفان زدہ کشتی کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کسی ولی اللہ کو باطنی علم سکھا رہے ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت خضر امام شافعی سے ملے، ان کے کان میں کچھ کہا اور امام شافعی کی فقہ کی گہرائی بڑھ گئی۔ ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کی اور انہیں علم لدنی عطا کیا۔ وہ اکثر صوفی سلسلوں جیسے نقشبندی اور قادری طریقت میں روحانی رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ کیا حضرت خضر واقعی ابھی زندہ ہے؟ علماء کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے جی ہاں، وہ زندہ ہے، لیکن چھپے ہوئے۔ وہ شہرت یا نمود کے لیے نہیں آتے، صرف اللہ کے خاص بندوں کو نظر آتے ہیں۔